بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام میں سے ہیں۔ قرآن پاک کی 6 صورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے اور 11ویں پارے کی ایک صورت تو آپ کے نام سے بھی منسوب ہے۔ آپ عراق کے مشہور شہر موصل کے علاقے نینوا میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر 28 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو نبی مبعوث فرمایا۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ لوگوں کو 40 سال تک ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے انہیں 3 دن بعد عذاب آنے کی خبر دے دی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اگر یہ رات یہیں ٹھہرتے ہیں تب تو عذاب کا اندیشہ نہیں، لیکن اگر تشریف لے جاتے ہیں تو ضرور عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب کی نشانیاں بھی نظر آنے لگیں۔ آسمان پر خوفناک کالا بادل آ گیا اور بہت سارا دھواں جمع ہو کر پورے شہر پر چھا گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدق دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر گریہ ازاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدائے عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ ازاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جب دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے جدا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس طوفان سے نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو مچھلی نے نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تو آپ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پیروں کو حرکت دی اور ہلے جلے تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی ہے جہاں کوئی نہ پہنچا ہو۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو تکلیف نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں درگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور اس طرح دعا گو ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام مختلف روایات کے مطابق 3 دن یا 7 دن یا 40 دن یا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم یا صرف 1 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بری آواز کو سنا تو آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ، کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک کدو کا بیل دار درخت اگا دیا، جس کے سائے میں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے، اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا جو صبح و شام آپ کے پاس آ جاتی تھی اور آپ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ تندرست ہو گئے تو دوبارہ نینوا کے علاقے میں گئے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے اور آپ پر ایمان لے آئے، اور صدیوں تک خوب امن اور چین کے ساتھ رہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی اس کی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر کوئی بھی مسلمان کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین، بزرگان دین نے مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کا ورد کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آیت کریمہ کی کوئی خاص مقدار شرعاً متعین نہیں ہے، لہذا آیت کریمہ کی جتنی مقدار بھی پڑھی جائے وہ ضرور نفع بخش ہوگی۔ تاہم بزرگوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں الگ الگ حاجات کے لیے الگ الگ تعداد بیان کی ہے۔ بعض نے ایک مجلس میں 111 مرتبہ، بعض حضرات نے رات کی تاریکی اور حجرے کی تنہائی میں 313 مرتبہ، اور بعض حضرات نے لمبا وظیفہ کرنے کے لیے 70,000 یا 1.25 یا 1.5 مرتبہ پڑھنے کو دعا کی قبولیت اور ہر جائز حاجت کی برآری کے لیے مجرب قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعداد صرف کسی عدد تک پہنچنے کے لیے ہے، تاہم اس خاص تعداد کو فرض، واجب، لازم یا سنت سمجھنا درست نہیں ہے۔ نیز زیادہ تعداد میں پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک شخص ایک ہی مجلس میں پڑھے، مختلف لوگ مختلف مجالس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔